السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے استاد سے جو پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے یا بچوں کو شکایت ہوتی ہے کہ استاد صاحب جو ہے میں جاتا ہوں مطلب پڑھاتے نہیں ہیں، یا پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جاتا ہے اور استاد توجہ نہیں دے رہا۔ تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اس میں سے 2-3 آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کیا ہوتا ہے کہ یا تو استاد بچے کو سمجھ نہیں سک رہا ہوتا کہ کیا ہے، یعنی کہ بچے کے اندر کیا فالٹ ہے، کیا وجہ ہے کہ بچہ پڑھ نہیں رہا، استاد کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ استاد یا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ استاد کو پڑھانا ہی نہیں آتا اور وہ ایک اسٹارٹ دیا ہوتا ہے، اس میں وہ چیک کر رہا ہوتا، سیکھ بھی رہا ہوتا اور سکھا بھی رہا ہوتا۔ تو اس طرح کے معاملات پہ اب ایک تجربے کار استاد بہت ٹائم سے ہو گیا، وہ نہیں پڑھا رہا، تو یہاں پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے۔ بچے کا جو بیہیویئر ہے، بدتمیزی تو نہیں کرتا استاد کے ساتھ جس کی وجہ سے استاد توجہ نہیں دے رہا۔ اگر بدتمیزی کرتا ہے تو یہ تو استاد کا خیر کام بنتا ہے کہ اس کو سمجھائے، بچے کو کوشش کرے کہ وہ اپنا بیہیویئر چینج کرے۔ استاد کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ استاد کتنی محنت کرتا ہے بچے کے بیہیویئر کو چینج کرنے میں، اس کی عادت جو خراب ہے گی اس کو دور کرنے میں۔ بہرحال اس کے علاوہ کیا وجوہات ہوتی ہے کہ استاد توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ استاد کی توجہ نہ دینے کی وجہ بچے کی تعلیم ہوتی ہے، جیسے درجہ بدرجہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے، پہلے درجہ اول، درجہ دوم، درجہ سوم، اس طرح بڑھتا جاتا ہے۔ اسی طرح اسکول کے اندر، اسی طرح مدارس کے اندر، اسی طرح اور جتنے انسٹیٹیوٹ وغیرہ ہیں ان کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ بڑے لیول پر بھی دیکھا جائے تو یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ استاد صاحب توجہ نہیں دے رہے ہوتے۔ اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے کہ بچہ ہوتا ہے 8ویں کلاس کا، لیکن وہ پیچھے کی جو 7 کلاسیں پڑھ چکا ہوتا ہے اس کے بارے میں اسے کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی۔ اس کی ایگزامپل اس طرح لے لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ آتا ہے یا آپ کے پاس کوئی اسٹوڈنٹ آتا ہے تو وہ آپ سے یعنی کہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے آپ میں پہلے اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ میں فلاں فلاں کلاس کے اندر ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 8 کلاس کے اندر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ابھی فی الحال 8 کلاس میں ہوں، تو آپ اس کو 8 کلاس یعنی کہ جب وہ 8 کلاس کہہ رہا ہے تو آپ باقی کی 7 کلاس جو پڑھ چکا ہے اس کے حساب سے آپ اسے گائیڈ کریں گے۔ آپ یہ سوچیں گے کہ فرسٹ کلاس میں یہ پڑھا ہوگا بچے نے، سیکنڈ میں یہ، تھرڈ میں یہ۔ مثال کے طور پہ اب آپ اس کو انگلش کی بک دے دیتے ہیں یا اردو کی کتاب دے دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ یہ بیٹا اس کو پڑھو، تو وہ نہیں پڑھ پاتا، تو آپ کو ایک دم تعجب ہوگا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ 8ویں کلاس میں نہ یہ اردو پڑھ پا رہا ہے نہ یہ انگلش پڑھ پا رہا ہے۔ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ یہی استاد کو مسئلہ ہوتا ہے، یہ استاد کو پرابلم ہوتی ہے کہ بچہ ہوتا تو 8 کلاس کے اندر ہے۔ اب یہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی، اردو پڑھنا نہیں آئی، انگلش نہیں پڑھنا آئی۔ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ نالج کا بھی یعنی کہ تعلق ہوتا ہے بچے کی پڑھائی کے ساتھ۔ جس طرح بچہ بڑھتا جاتا ہے تو اس کی نالج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو استاد اس کے لیول کو دیکھتا ہے۔ استاد یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا نالج کتنا ہے، وہ پڑھ کے آیا گویا نہیں، لیکن اس کو جو ایک ڈگری ملی ہوئی ہے، ایک تصدیق نامہ مل چکا ہے، سرٹیفکیٹ جو مل چکا ہے اس کو کہ وہ 7 کلاسیں پاس کر چکا ہے، تو وہ استاد اسی حساب سے اس کو گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ 7 کلاسیں پڑھ چکا ہے، یہ میرے پاس 7 کلاسوں کا پروف لے کے آیا ہے کہ اس کے پاس 7 کلاسوں پڑھنے کا پروف موجود ہے، یہ پڑھ چکا ہے، اس کو معلوم ہوگی، یہ معلومات ہوگی۔ اب جب بچہ وہ استاد کے اس لیول پر نہیں پہنچتا جو استاد ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے کہ اس کو یہ بھی معلوم ہوگا، وہ بھی معلوم ہوگا، کیونکہ اس نے 7 کلاسیں پڑھ لی ہیں، اب 8ویں میں آیا تو ظاہر سی بات ہے پیچھے کی کلاسوں کا معلوم ہے۔ اب وہ بچہ جب استاد کے معیار کے مطابق نہیں ہے تو پھر استاد توجہ دینا چھوڑ دیتا ہے۔ کچھ استاد ہوتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بچے کو لے کے چلتے رہیں، وہ کوشش ہی رہتی ہے، پھر وہ اس لیول پر نہیں، کیونکہ بہت سے بچے ہوتے ہیں کلاس کے اندر، اب استاد ان کو چھوڑ کر ایک ہی بچے کو توجہ دینے لگ جاتے، یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ اس کے لیے پیرنٹس کو اقدامات کرنے چاہیے کہ بچے کے اسٹارٹ سے ہی کوئی جو ہے مسئلے کا حل نکالیں۔ ٹیوشنس وغیرہ میں بھی کیا دیکھا جاتا ہے کہ بچے جاتے ہیں، میں بھی اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں ٹیوشن میں کیا پڑھا رہا ہے، تو بچے زیادہ تر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ جس اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ادھر کی یعنی کہ ٹیچر کے پاس یا وہاں کے استاد کے پاس ہی ٹیوشن لینے لگ جاتے ہیں، جس اسکول
میں پڑھتے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو میرا خود کا یعنی کہ یہ تجربہ ہے، میں نے بچوں سے پوچھتا وغیرہ رہتا ہوں کہ بیٹا کیا ہوتا ہے ٹیوشن کے اندر، کیا پڑھتے ہو، تو اس طرح وہ اکثر بچے خود بھی بتانے لگ جاتے ہیں کہ آج ہمارا پیپر ایسا ہوا، کیوں ہوا، وجوہات۔ اچھا، وجوہات کیا ہوتی ہے کہ جو ٹیوشن میں جاتے ہیں، جن ٹیچروں کے پاس یا جن ٹیچر کے بعد جاتے ہیں بچے، وہ کیا کرتے ہیں، ٹیچرز بچوں کو سوال بتا دیتے ہیں کہ جو صبح پیپر میں آنے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس سے پہلے بچے جاتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کو تو انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اور ان کے یعنی کہ ٹیوشن میں جاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، آپس میں باتیں کرنا، تفریح کرنا۔ اس کے بعد بچوں کا دل لگا رہتا ہے، انہیں پتہ ہے لاسٹ میں ہمارے پیپر بھی اچھے ہونے ہیں، ہماری مس ہمیں بتا دیں گی۔ اچھا، سونے پہ سہاگا اکثر ہوتا کیا ہے کہ بچہ اگر پیپر پورا بھی نہیں کر کے آیا نا، تو بچے مجھے بتاتے بھی ہیں اکثر کہ ہم ٹیوشن میں اپنا پیپر پورا کر لیتے، کیونکہ وہی ٹیچر ہے، اسی ٹیچر نے چیک کرنے پیپر جو اسکول میں پڑھا رہی ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے بچوں کا اس طرح بھی کہیں اسکولوں کے اندر انچارج صاحبہ بھی چیک کرتی ہے، تو وہ انچارج صاحبہ کے پاس لگ جاتے ہیں، خیر، یا انچارج جو ہوتا ہے اسکول کا اس کے پاس لگ جاتے ہیں گے۔ زیادہ تر یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب اس طرح بچے پڑھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، تو جب ایک ایسا لیول آئے گا جہاں پر یہ چیٹنگ کا رجحان یا نقل کا رجحان، یہ چیز ہو رہی ہے، یہ چیٹ کرنا ہی کھلاتا ہے کہ باقی بچوں کے ساتھ تو چیٹ ہو رہی ہے نا، یہ چیز ختم ہوتی ہے، تو بچہ وہاں پر پھنس جاتا ہے۔ اب اس کو تو نالج ہی نہیں ہے، اس نے تو یعنی کہ پوری زندگی اپنے تفریح میں، انٹرٹینمنٹ میں گزار دیا۔ وہ بچہ کیا استاد کے معیار کے مطابق اترے گا؟ نہیں اترے گا۔ اب استاد کیا پڑھائے گا؟ استاد تو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ وہ 7 پڑھ کے آ چکا ہے، تو 8ویں کے لائق ہوگا۔ وہ 8ویں کے لائق ہی نہیں ہے، تو استاد کس طرح اس کو یعنی کہ گائیڈ کرے؟ اب اس میں پیرنٹس یا بچے یہ کہیں کہ استاد کی توجہ نہیں ہے۔ استاد کی توجہ ہے، استاد آپ کو پڑھانا چاہتا ہے، استاد آپ کو سبق بھی دے رہا ہے، استاد آپ کو ٹیسٹ بھی دے رہا ہے، آپ کا ٹیسٹ لے بھی رہا ہے۔ اب آپ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، تو استاد کی اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ تو غلطی آپ کی ہے، آپ نے جو نقصان کیا، اب اس کا رزلٹ تو آنا تھا۔ اب اس کے لیے پیرنٹس کو کیا کرنا چاہیے کہ بچے کو کسی اچھی ٹیوشن میں یا کوئی ایک اچھا ٹیوٹر استاد جو ہے اس کی تلاش کر کے بچے کو اپنے اس کے پاس پڑھائیں۔ اپنی نگرانی میں زیادہ بہتر رہتا ہے کہ اگر آپ گھر پہ استاد کو بلا لیں تو اپنی نگرانی میں دیکھیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے یا استاد کس طرح گائیڈ کر رہا ہے بچے کو، تو زیادہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ ٹیوشن بھی بھیجتے ہیں تو اس طرح کے ٹیوشن میں بھیجیں جہاں پر آپ کو معلومات ہو کہ یہ جو استاد ہے یہ کوئی انٹرٹینمنٹ یا تفریح کے لحاظ سے اس نے اپنا اسکول یا ٹیوشن سینٹر وغیرہ نہیں بنایا ہوا، تو آپ ایسے اسکول میں یا ایسے ٹیوشن میں یا ایسے سینٹر میں بچے کو لگوائیں، تاکہ اس کی جو زندگی کے پہلے کے جو ٹائم خراب ہو چکا ہے اس کو وہ بہتر سے بہتر کروا سکے۔ اس کا ایک یہی حل ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے بچے پھر بھٹک جاتے ہیں اور وہ ان کا دل ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک دم ہارڈ لیول پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ ابھی میری یعنی کہ گفتگو اسی وجہ سے کہ میں آپ کو ان چیزوں سے آگاہ کر دوں کہ بچے آپ کو شاید نہیں بتاتے ہو، کیا پتہ کہ مما کو پتہ چل جائے گا، پاپا کو پتہ چل جائے گا تو مجھے ٹیوشن سے ہٹا لیں گے اور مجھے محنت کرنی پڑے گی اور مجھے پورا دن پڑھنا پڑے گا۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں بچے، ایسے بچوں کو بولتے ہیں ہاں ہم نے ٹیوشن میں سب کچھ کر لیا، ان کی شکایت بھی نہیں آتی، کیونکہ جو وہاں پر پڑھانے والا استاد ہے یا جو وہ ثانی ہے، وہ ان کو صرف اپنے یعنی کہ پیسوں سے غرض ہے، ان کو آپ کے بچے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں اور آپ کے بچے خوش ہیں اس چیز میں۔ پھر جب اسکول کا استاد توجہ ہٹا دیتا ہے یہ سوچ کے کہ بچہ کو معلومات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اسکول کے استاد میں کوئی گڑبڑ ہے، جان بوجھ کے وہ ہمارے بچوں کو پڑھا نہیں رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ ہاں، آپ کا بھی سوچنا صحیح ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں کہا، آپ کو چیک دونوں طرف سے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھنے میں اچھا استاد توجہ نہیں دے رہا، تو آپ چاہے اسکول کے پرنسپل سے بات کریں کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا اس بچے پہ استاد توجہ نہیں دے رہا، کیا پتہ نیا استاد آیا اور جو بھی ہوگی استاد کے متعلق معلومات آپ کو پرنسپل جو ہے وہ بتا دیں گے۔
لیکن خدا را جو میں نے باتیں کہی ہیں ان پر توجہ دیں کہ آپ پتہ یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا بچہ ٹیوشن وغیرہ میں پڑھ نہ رہا اور انٹرٹینمنٹ. خدا حافظ.